تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ توحید کیا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتا تھا، تو حضور نے کہا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ توحید دین اسلام کی بنیاد۔ اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ یا مشرک کے شرارتی قسم کے نوجوان پکڑتے اور گلے میں رسی ڈالتے اور گرم ریت پر لٹاتے تھے اور سینے پر پتھر رکھتے تھے، اور جو الفاظ بلال کرتے تھے وہ احد احد اور احد کے تھے، وہ ایک ہے اور وہ ایک ہے۔ یہی توحید ہے، احد ایک ہونا اس رب کا۔ جب مشرک کہتے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو تو بلال کہتے احد، وہ ایک ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کے رب ہونے میں، اس کے نام و صفات میں، اس کی عبادت میں، تمام چیزوں میں اس کے ذات کے اعتبار سے۔ یہ ہے توحید۔ توحید کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو طالب یہ وہ شخصیت ہیں کہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہر سیرت کا طالب علم ابو طالب کے تعلق کو جانتا ہے۔ ابو طالب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے چچا ہیں، اور یہ وہ چچا ہیں جو ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کی، مال سے مدد کی، اپنا جو اثر و رسوخ تھا اس سے مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب جب تک حیات تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کر سکے۔ یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں۔ جو آپ پر کوئی اوجھڑی لا کر رکھتا ہے یا آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچتا ہے، جو کوئی آپ کے ساتھ برا بھلا سلوک کرتا ہے، یہ سب ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ دوسرے صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، بلال کو راستے میں گھسیٹا جا رہا ہے، سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے، یاسر اور عمار کی حالت بد سے بدتر ہے، کوئی بخشا نہیں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھکا پہنچائے تو قریش ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی مدد اس شخص کے پیچھے ہے۔ یہ ابو طالب کی شخصیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کی، ہر ممکن کوشش کی۔ انتقال کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے چچا، ایمان لائیے۔ بالکل آخری وقت کی بات ہے، چچا ایمان لائیے۔ ابو طالب کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میں ایمان نہیں لاتا۔ ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ لوگ یہ کہیں گے، تو کہا، چچا آپ کو شرم آتی ہے کہنے سے تو میرے کان میں کہہ دیجیے خاموشی سے، میں سفارش کروں گا قیامت کے روز۔ تو کہا، میں نہیں کر سکتا، اور اسی پر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ اے محمد، جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو طالب کا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جہنم سے وہ نہیں بچیں گے۔ عذاب یہ ہوگا کہ ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوگی، جوتیاں پہنائی جائیں گی، لیکن اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا بھیجا سر میں کھولتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ یہ عذاب سب سے زیادہ ہے، لیکن عذاب کبھی نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے توحید کی اہمیت۔ جنت اور جہنم میں فرق کرتی ہے توحید جنت ہے اور شرک جہنم ہے، یعنی جس نے صرف ایک اللہ کو مانا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، یہ ہے توحید۔ اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، وہ ہے شرک کی بخشش نہیں۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔ سورہ اخلاص ایک یونیک سورہ ہے۔ اس اعتبار سے توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے و نہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔